تصور کیجئے کہ ایک وادی جہاں ٹورسٹ اپنے خوابوں کی چھٹیاں منانے آتے ہیں، لیکن اچانک گولیوں کی آواز فضا کو چیر دیتی ہے۔ پہلگام، جنت نظیر وادی خون سے لال ہو گئی۔ یہ صرف ایک حملہ نہیں بلکہ پوری انسانیت پر حملہ ہے۔ کیا دہشت گردی صرف ایک خبر ہے یا ہم سب کے لیے لڑائی کا میدان؟ آئیے اس دل دہلا دینے والی کہانی کو سنیے اور جانیے کہ دہشت گردی سے ریلیٹڈ اسلام کا اصل پیغام کیا ہے۔ 22 اپریل 2025 پہلگام کی بیسران ویلی، جہاں ٹورسٹ اپنے چھٹیوں کے لمحات سمیٹ رہے تھے، دوپہر کے قریب 5 دہشت گردوں نے M4 کاربائن اور AK-47 سے لیس ہو کر اچانک حملہ کر دیا۔ یہ کوئی عام حملہ نہیں تھا۔ انہوں نے ٹورسٹوں کے نیم اور ریلیجنز پوچھے، نان مسلمز کو نشانہ بنایا اور 26 معصوم جانوں کو چھین لیا، جن میں 2 فورینرز بھی شامل تھے، اور اس حملے میں تقریباً 20 سے زائد لوگ زخمی ہو گئے۔ دی ریزسٹنس فرنٹ TRF، جو لشکر طیبہ کا ایک گروپ ہے، اس نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ بیسک ریسرچ کے اکارڈنگ اس حملے کا ماسٹر مائنڈ سیف اللہ قصوری ہے۔ یہ حملہ کشمیر میں آبادیاتی تبدیلیوں کے خلاف ایک سازش تھی، لیکن یہ صرف پہلگام کی کہانی نہیں ہے بلکہ یہ ایک تسلسل ہے۔ پہلگام سے پہلے ہم نے اور بھی کئی دل دہلا دینے والے حملے دیکھے ہیں۔ آئیے ماضی کے ان زخموں کو یاد کریں۔ 26 نومبر 2008 ممبئی پر لشکر طیبہ کے 10 دہشت گردوں نے حملہ کر دیا۔ تاج محل ہوٹل، اوبرائی ٹرائیڈنٹ اور چھترپتی شیواجی ٹرمینس پر 4 دن تک خونریزی ہوتی رہی۔ 175 لوگ شہید ہو گئے اور 300 سے زیادہ لوگ زخمی ہو گئے۔ 2 جنوری 2016 جیش محمد کے 4 دہشت گردوں نے پٹھان کوٹ ایئر بیس پر حملہ کیا۔ 17 گھنٹے کی لڑائی میں تقریباً 6 فوجی شہید ہو گئے۔ یہ حملہ انٹرنیشنل ڈرگ نیٹ ورکنگ سے بھی جڑا ہوا تھا۔ 18 ستمبر 2016 جیش محمد کے 4 دہشت گردوں نے اڑی میں فوجی ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا۔ 19 فوجی شہید ہو گئے اور 30 زخمی ہو گئے۔ یہ 2 دہائیوں میں سب سے زیادہ خطرناک حملہ تھا۔ 14 فروری 2019 پلوامہ میں جیش محمد کے خودکش حملہ اور عادل احمد ڈار نے CRPF کے قافلے پر حملہ کیا۔ 40 جوان شہید ہو گئے۔ اس حملے نے بھارت اور پاکستان کے درمیان ریلیشن شپ کو شدید متاثر کیا۔ لشکر طیبہ اور جیش محمد، یہ دونوں گروپس پاکستان میں بنی۔ لشکر طیبہ 1980 کی دہائی میں حافظ سعید نے بنائی، جبکہ جیش محمد 2000 AD میں مسعود اظہر نے قائم کیا۔ ان کے ٹریننگ کیمپس پاکستان کے انڈر کنٹرولڈ کشمیر اور خیبر پختونخوا میں ہیں۔ یہ گروپس پاکستان کی ایجنسیز کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، جنہیں انٹرنیشنل لیول پر شدید تنقید کا سامنا ہے۔ یونائٹڈ نیشنز، امریکہ اور بھارت نے انہیں ٹیرر گروپس بنا رکھا ہے۔ FATF نے پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا کیونکہ ان گروہوں کو خلاف ٹھوس کارروائی نہیں کرتا ہے۔ بھارت نے دہشت گردی کے خلاف ہمیشہ سخت موقف اپنایا ہے۔ 2016 کے اڑی حملے کے بعد بھارتی فوج نے سرجیکل اسٹرائک کی اور پاکستان کے انڈر کنٹرولڈ کشمیر میں ٹیررسٹ کے کیمپس تباہ کیے۔ پہلگام حملے کے بعد بھارت نے انڈس واٹر ٹریٹی کو ختم کر دیا ہے، واگا بارڈر کو بند کر دیا ہے اور پاکستانی ڈپلومیٹک آفیسر کو نکال دیا ہے۔ فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیز ٹیررسٹس کے خلاف مسلسل آپریشنز کر رہی ہیں۔ پہلگام اٹیک کی انٹرنیشنل لیول پر مذمت ہو رہی ہے اور دنیا کے تمام امن پسند لوگوں نے اس حملے کی نندا کی ہے۔ دوستوں، اسلام امن کا دین ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ المائدہ آیت نمبر 32 کہتی ہے، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں بھی بچوں، عورتوں اور عبادت گاہوں کو نقصان نہ پہنچانے کی ہدایت دے رکھی ہے۔ علماء کرام نے کہا ہے کہ دہشت گردی جہاد نہیں بلکہ انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ خودکش حملے حرام ہیں۔ دہشت گرد اسلام کو بدنام کرنے کے لیے جہاد کا نام استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمارا دین فساد کو بالکل پسند نہیں کرتا ہے۔ دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اسٹرانگ اسٹیپس لینے چاہیے۔ بارڈر سیکیورٹی کو بہتر کرنا چاہیے، انٹیلیجنس کو جدید ٹیکنالوجی سے لیس کرنا چاہیے اور انٹرنیشنل کوآپریشن کو بڑھانا چاہیے۔ تعلیمی اصلاحات اور عوامی شعور سے ہم نوجوانوں کو گمراہ ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ پہلگام کا زخم ہمارے دلوں میں ہے، لیکن ہم ہار نہیں مانیں گے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم دہشت گردی کو صرف ایک خبر سمجھیں گے یا اس کے خلاف کوئی ایکشن لیں گے؟ اسلام امن کا دین ہے اور ہم امن کے سپاہی ہیں۔ آئیے اس پیغام کو پھیلائیں، اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنی آواز کو بلند کریں اور شہداء کو خراج تحسین پیش کریں۔